اور آپ لوگ آج ولاگ دیکھ رہے ہو اور آج ہے 40۔ السلام علیکم سائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سائیں آپ اتنے دنوں سے ولاگ میں کیوں نہیں آ رہے، پہلے یہ بتا دو۔ سائیں بات پہلی یہ ہے کہ ہمارا سائیں وحید جو ہے وہ تقریباً مسلسل غیر حاضر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے سائیں غصہ ہم پہ آپ اتار رہے ہیں۔ نہیں تو غصہ اور کسی پہ اتارے، شیری تو ایسے سمجھو کہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، ہاں اس وجہ سے غصہ آپ پہ اتاروں یا سائیں وحید ہے؟ ہمارے آپ کو بھی نہیں آپ تو بڑے ہیں ہمارے، مگر یہ ہم سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آج چینل میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کو اسلامک معلومات دیں گے، آپ کو قصہ بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے تھے تو تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اتنی حد تک پیارے تھے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز میں سجدہ کیا تو حضرت امام حسین آ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بیٹھ گئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ تھا وہ بہت لمبا کر دیا۔ صحابہ نے سوچا کیا ہوا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سجدہ لمبا کیا۔ جب حضرت امام حسین آپ کے مبارک کندھوں سے نیچے اترے تب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے کہ جب خطبہ دیتے ہیں تو درمیان میں بیٹھتے ہیں، پھر دوسری بار اٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو امام حسین جمعہ کی نماز کے وقت پہ آ گئے، وہ بہت چھوٹے تھے۔ جب وہ آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے درمیان نیچے بیٹھ گئے۔ اسی وجہ سے آپ ابھی تک وہ جو سنت ہے ابھی تک وہ رائج ہے، ابھی تک ہاں ابھی تک جو خطبہ دیتا ہے وہ اڑتا ہے اسی سنت کی وجہ سے، اسی صورت کی وجہ سے نیچے بیٹھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہو گئی، جب آپ بیٹھے تو وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین آ گئے تھے، اسی وجہ سے نیچے بیٹھے۔ جب وہ گئے یا مسجد میں بیٹھ گئے تو پھر آپ نے اٹھ کر دوسری بار وہ خطبہ دیا۔ السلام علیکم وحید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ ولاگ چل رہا ہے اور چہلم ہے، اور اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کے دن کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی یاد میں یہ ان کی 40 ہوتی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں 40 عربی میں کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اردو میں 40۔ آپ کچھ بتانا چاہو گے؟ سب سے پہلے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے نبی کے نواسے مولا علی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے
فرزند ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ان سے محبت کے اظہار میں. ایک حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے دو بچے جنت کے سردار ہیں. جو ان کو دوست رکھے گا وہ ہمارا دوست ہے, جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ ہمارا دشمن. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ان سے محبت کرتے ہیں, جو ان کو دوست رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دوست رکھتے ہیں. جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں. اب کربلا کا واقعہ سب کو پتہ ہوگا. کربلا کا واقعہ وہ ہے کہ جس کے بعد اسلام کو زندگی ملی. اگر شاید وہ واقعہ نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس اسلام اس صورت میں نہ ہوتا. شاید وہ اسلام نام کا ہی اسلام رہ جاتا. اس دوران جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے, سمجھو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست ہیں, اور جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمنی رکھی. اب بات یہ ہے کہ مطلب عزت اور ذلت کا وسیلہ بن گئے. جو ان کے ساتھ تھا ان کو عزت ملی, جو ان کے مخالف تھا ان کو ذلت ملی, اور اب تک ذلیل ہے وہ. اور اب تک وہ ذلیل ہے. بے شک اللہ ہی عزت اور ذلت کا بانٹنے والا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے جن کو عزت ملی اور جن کو ذلت ملی, امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں, گھر والوں کے سب جو بھی تھے ان کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور آخر میں وہ خود بھی شہید ہوئے. ان کے مخالفین میں ایک اور نامی شخص تھا جو تو فی الحال ان کی مخالف میں تھا, مطلب ان کا دشمن تھا, لیکن اللہ کی قدرت نے ایسا کام کیا کہ اس کو امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اس کو عزت دی. عزت کیسے دی؟ آخری دن سے پہلے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی. ان سے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, میں سامنے کھڑا ہوں, ان کی دشمنی میں کھڑا ہوں, آپ کے سامنے مطلب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوں. ان کے بعد انہوں نے توبہ کی, حضرت امام حسین کے ساتھی بن گئے, دوست بن گئے. دیکھو نا ان کی قسمت کیسے بدل گئی. یہی ہوتا ہے, یہ عام شخصیات میں جو بھی جنت میں جائے گا سب کے لیے سردار ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بس یہ جو اب ہمارے پاس اسلام ہے ان کی وجہ سے شاید آپ وہ اگر نہیں ہوا ہوتا کربلا کا واقعہ تو شاید ہمارے پاس یہ اسلام نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تو ہم نے یہ ولاگ بنایا ہے امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کے مناسبت سے. آپ کو ایک حدیث سناتا چلتا ہوں رسول خدا کی. رسول خدا فرماتے ہیں حسین و منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی جو حسین کا دشمن ہے وہ در حقیقت رسول خدا کا دشمن ہے. جو حسین کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے وہ رسول خدا کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. السلام علیکم حسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جیسا کہ
میں آپ کو ایک مولا حسین کا ایک اس کے عالم کے بارے میں بتاؤں گا کہ مولانا مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ وہ یہی تمنا کرتے کہ میں مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوتا. کاش اس نے یہ خواب دیکھا کہ میں مولا کے لشکر میں شامل ہوتا. پھر مولا حسین نے مولانا مجلسی کو اجازت دی کہ جاؤ جا کر جنگ کرو. پھر جنگ کرنے کے لیے مولانا مجلسی گئے. یزیدی لشکر سے ایک تیر آیا. مولانا مجلسی پھر اس کو ایسے ذہن میں آیا کہ جو تیر گیا وہ مولا حسین کی طرف گیا. پھر پیچھے جیسے پلٹ کے دیکھا تو ایک مولا کا صحابہ تھا اور اس نے خود اپنے سینے پہ وہ تیر تھا. ہم ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کریں, ہم بھی ایسے ہو جائیں. ان کی شان کیا آپ جانیں. ان کی شان کے بتانے کے لیے یہ سارا جہان کے جو بھی پیڑ ہیں وہ قلم بن جائے, وہ سارا جو بھی پانی ہے وہ مس بن جائے, انک بن جائے جو کہتے ہیں. تو ان کی شان لکھیں گے, یہ انک بھی ختم ہو جائے گی, یہ آپ کے پیڑ پودے بھی ختم ہو جائیں گی. ان کی شان کی ایک الفاظ بھی ان کی شان کے برابر نہیں لکھ سکتے. ان کی کیا عظمت ہے. ان کی عظمت فقط اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. جیسا کہ میں مولا رضا کی ایک حدیث بحر الانوار سے سناتا ہوں کہ جس کے لیے عاشور کا دن ثانیہ غم اور گریہ زاری کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن کو خوشی اور مسرت کا دن بنائے گا. سکینہ تم کو بلا رہی ہے, تیرے لہو کی خوشبو